2008 سے 2009 میں جب غزہ پر وار ہوا تو 1400 فلسطینی جن میں 400 سے زائد بچے شامل تھے شہید ہو گئے۔ امریکہ نے اس پر نہ صرف مذمت نہیں کی بلکہ اسلحہ فراہم کرنے کا دفاع کیا۔ 2014 میں غزہ کانفلکٹ میں 2251 فلسطینی شہید ہوئے جن میں 500 سے زائد بچے شامل تھے۔ امریکی صدر اوباما نے کہا اسرائیل has a right to defend itself۔ 2023 میں جب اسرائیلی فوج نے مسجد الاقصی پر حملہ کیا، 2024 میں جب اسرائیل نے فلسطین پر قاتلانہ حملے شروع کیے تو امریکی نیوز چینل CNN اور فاکس نیوز نے فلسطینیوں کی لاشوں کو دکھایا، نہ کہ اسرائیل کی مذمت کی بلکہ ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ خاموشی محض اخلاقی بے حسی نہیں بلکہ اسٹریٹجک ایکسپلوٹیشن ایکسچینج ہے۔ امریکہ اسرائیل سے خطے میں ایران، شام اور حزب اللہ کے خلاف تعاون لیتا ہے اور بدلے میں اسرائیل کو اوپن لائسنس ٹو کل دیا جاتا ہے۔ اس خاموشی میں اربوں ڈالرز کی دفاعی سودے، لبیز اور سیاسی مفادات چھپے ہوئے ہیں۔ UN ہیومن رائٹس کونسل کی سفارشات کو بھی امریکہ اکثر رد کر دیتا ہے یا ان پر عمل درآمد میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن نیریٹو کی لیکس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل انٹیلیجنس شیئرنگ پر کام کرتے ہیں جس کے سپریشن پروگرامز کے تحت فلسطینی مظالم کی تصاویر اور ویڈیوز کو عالمی میڈیا تک پہنچنے سے پہلے روک دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی صحافی، کارکن یا سیاست دان اسرائیل کی پالیسی خاص طور پر فلسطینیوں پر مظالم پر تنقید کرتا ہے تو ایک فوری رد عمل سامنے آتا ہے، آپ بود دشمن۔ یہ جملہ نہ صرف بحث کا رخ موڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ اسے ایک خوفناک سائلنسر کے طور پر عالمی سطح پر پروان چڑھایا گیا ہے۔ 2019 میں برطانیہ کے لیبر پارٹی لیڈر جیرمی کوربن نے اسرائیل کی مقبوضہ فلسطین پالیسی پر تنقید کی تو میڈیا نے ان پر خود دشمن ہونے کا الزام لگا دیا۔ بعد ازاں پارٹی میں بغاوت کھڑی کر دی گئی۔ 2018 میں CNN کی صحافی مارک لامونٹ ہائل کو صرف اس وجہ سے برطرف کر دیا گیا کہ اس نے اقوام متحدہ فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں تقریر کی اور ایک جملہ کہا، فلسطین will be free۔ UN ہیومن رائٹس اسپیشل رپچر رچ فیک جب اسرائیلی مظالم پر رپورٹ جاری کرتے تو اسرائیل اور امریکہ دونوں اسے بہت دشمن قرار دیتے۔ امریکہ اور یورپ میں کئی ممالک ایسے قوانین لا چکے ہیں جن کے تحت اسرائیل پر تنقید کو اینٹیسیمیٹزم کے زمرے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ فرانس، جرمنی، USA میں ایسے درجنوں کیسز ہوئے جہاں صرف فلسطینی حقوق کی حمایت پر افراد کو گرفتار یا بے دخل کیا گیا۔ کنٹرول آف اوپینین دی کلچرل، یہ الزام کا ایک بنیادی جزو ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو نسلی تعصب رکھنے والا، نفرت پھیلانے والا یا نازی سوچ کا حامل قرار دیا جائے۔ یہ الزام صرف مخالفین کو خاموش نہیں کرتا بلکہ خود تنقید کرنے والوں کو دفاعی پوزیشن پر لے آتا ہے۔ امریکہ کے مشہور تھنک ٹینکس جیسے بروکنگ انسٹیٹیوشن، AIPAC فنڈڈ WINEP اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ براہ راست اسرائیلی پالیسیوں کے دفاع ان کی حمایت میں مصروف ہے۔ یہ ادارے امریکی کانگریس، سینٹ اور میڈیا کو ایسے ڈیٹا فراہم کرتے ہیں فلسطینی جدوجہد کو دہشت گردی اور اسرائیلی کارروائیوں کو سیلف ڈیفنس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اسرائیلی نماز تنظیمیں نہ صرف نصاب پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ کیمپس ڈیکورس کو بھی مکمل کنٹرول میں رکھتی ہے۔ ایسے کورسز بند کیے جاتے ہیں جن میں فلسطین کی تاریخ یا استعماریت پر بات۔ MIT میں ایک عرب نژاد اسکالر نے اسرائیل کی تکنوی ملٹری شراکت پر PhD تھیس لکھا تو اس پر باقاعدہ اسرائیلی لابی نے دباؤ ڈالا اور اس کی بیس ریسرچ آرگنائزیشن میں تاخیر کی گئی۔ یہ تمام اقدامات دراصل ایک لانگ ٹیم کمبینیشن کا حصہ ہے جس کا مقصد نہ صرف سچائی کو دبانا ہے بلکہ نئی نسل کو فکری غلامی میں مبتلا رکھنا ہے۔ جب نوجوان نسل کو ایسے ماحول میں پروان چڑھایا جاتا ہے جہاں اسرائیل از آلویز رائٹ کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے تو وہ مستقبل میں یا تو خاموش رہتے ہیں یا خود اس نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 2020 میں ٹرینٹی براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک جیسے بڑے مسیح چینلز نے اسرائیل کی حمایت میں سالانہ $25 ملین سے زائد اکٹھے کیے۔ امریکہ میں قائم کرسچینز یونائٹڈ فار اسرائیل نامی تنظیم جو سب سے بڑی اسرائیل نواز عیسائی تنظیم ہے کے 10 ملین سے زائد ممبرز ہیں۔
यहाँ फलस्तीनी मुजालम पर जो खामोशी छाई जाती है उसमें फलस्तीनियों को प्रो इसराइल सरमन्स कहा जाता है। हर चर्च, हर खुतबा, हर यूट्यूब चैनल, स्कूल्स में भी इसराइल का बयानिया होता है। जो पादरी या ईसाई इसराइल पर एंटी सेमिटिक या हेरेटिक तनकीद करे उसे फौरन करार दिया जाता है। यही बाइबल बेल्ट अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, जिसने ट्रंप, जॉर्ज बुश जैसे लीडरों को इसराइल नमाज पॉलिसियों पर मजबूर किया। 2018 में अमेरिका ने अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल किया, जिसे एवेंजेलिकल ने प्रोफेटिक फीड करार दिया। ये सिर्फ मजहबी बयाना नहीं बल्कि एक मुकम्मल पॉलिसी साज नेटवर्क, चर्चिज, यूनिवर्सिटीज, मीडिया और थिंक टैंक्स सब इस मजहबी सहूलियत की सियासी सपोर्ट में बदल दे। 2021 में इसराइल की हमायत में फंड रेजिंग के जरिए 1.5 बिलियन डॉलर जमा किए। ये रकम बाद में डिफेंस फोर्स की दफाई आलात में मदद के लिए भेजी गई। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा यही है कि इसराइल सिर्फ लॉबी नहीं बनाई बल्कि अकायद, आसमानी निजात और क़यामत के नजरियात को अपने हक में इस्तेमाल करके एक ऐसी गैर फितरी मगर जज्बाती और अकीदती सपोर्ट हासिल की जो किसी भी अकल या इंसाफ के पैमाने पर पूरी नहीं उतरती। यही वो बुनियाद है जहां से इसराइल के तमाम जमीनी जराइम को आसमानी मिशन बना दिया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, मगर हकीकत ये थी कि इराक इसराइल के लिए सबसे बड़ा फौजी खतरा बन चुका था। सद्दाम हुसैन ने 1951 में इसराइल पर 39 स्क्वाड मिसाइल फायर किए थे और इसराइल चाहता था कि इराक बिखर जाए। शाम में बशर अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए 2011 के बाद से ISIS और दीगर ग्रोहों को अमेरिकी मदद मिली। इसराइल ने खुद शाम पर 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए। हर जंग के बाद राइथन, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसे कंपनीज को अरबों डॉलर्स के ऑर्डर मिले हैं। इन कंपनीज के बोर्ड्स में साबिक इसराइली जनरल शामिल है या AIPAC फंडिंग से जुड़े हैं। 2007 में इसराइल ने ऑपरेशन ऑर्चर्ड के तहत शाम में एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तबाह किया। यह हमला CIA के दिए गए सैटेलाइट डाटा और सऊदी एयर स्पेस के जरिए हुआ। ये वो जंगें थी जिन्हें अमेरिकी अवाम ने अपने नाम पर लड़ी और अपने टैक्सों से फंड किया, मगर जीती सिर्फ इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। यही वजह है कि आज भी जब ईरान पर हमले की बात होती है तो सबसे ज्यादा बेचैनी तल अबीब में पाई जाती है, ना कि वाशिंगटन या न्यूयॉर्क में। अमेरिकी मीडिया ने उशरों से इसराइल को एक मजलूम, जमहूरी और खुद का दिफा करने वाला मुल्क बनाकर पेश किया, जबकि फ़लस्तीनियों को मुसलसल दहशतगर्द, इंतहा पसंद और अदम बर्दाश्त वाले लोग करार दिया। ये बयानिया महज मीडिया की गलतफहमी या अला इल्मी नहीं बल्कि एक मजलूम माली तौर पर स्पॉन्सर्ड और सिहोनी लाबी के ज़ेरे असर पॉलिसी का नतीजा है। CNN, फॉक्स न्यूज़, NBC और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अदारे AIPAC और ADL जैसे ग्रुप्स की बराह रास्त या बिलवास्ता असर में ही है, जो मीडिया पर इसराइल नवाज एजेंडे को बरकरार रखने के लिए मुसलसल दबाव डालते हैं। पी रिसर्च सेंटर की 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 74% अमेरिकी न्यूज रिपोर्ट्स में इसराइल मौक़िफ़ को पहली तरजीह के तौर पर गौर किया गया, जबकि सिर्फ 18% रिपोर्टें फ़लस्तीनियों के इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का जिक्र करती है। याद रहे कि CNN की साबका रिपोर्टर डायना मैग्ने को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि इसने गजा पर बमबारी को जंगी जुर्म कहा। इस तरह MSNBC की आयमन मुहिल्दीन को इस वक्त निकाल दिया गया जब उसने इसराइली फायरिंग से मरने वाले 4 फ़लस्तीनी बच्चों को सच्ची रिपोर्ट दी। इन मिसालों से वाज़ेह होता है कि इसराइल बयानिया को अमेरिकी मीडिया में हीरोइज्म के तौर पर नाफिज किया गया, जिसमें फ़लस्तीनियों को मुसलसल इंसानी सतह से गिराकर दहशतगर्दी की अलामत बनाया जाता है। इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी ने आलमी जासूसी के मैदान में जो किरदार अदा किया वो महज तकनीकी तरक्की नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और जोग्राफियाती सियासी हथियार है, जिसे इसराइल ने न सिर्फ मुखालिफ हुकूमतों बल्कि अपने इत्तेहादों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया है।
پیگاسس اسپائی ویئر جو اسرائیلی کمپنی NSO گروپ نے تیار کیا ایک ایسا جاسوسی سافٹ ویئر ہے جو بغیر کسی کلک کے دنیا بھر کے اسمارٹ فونز کو ہدف بنا کر ان کے کیمرے، مائک، کالز اور پیغامات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ 2021 میں دی گارڈین، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور فوربیڈن اسٹوریز کے اشتراک سے کیے گئے پیگاسس پروجیکٹ میں انکشاف ہوا۔ اس ٹول کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، سیاستدانوں، حتیٰ کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون تک کی جاسوسی کے اس لیے استعمال کیا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ FBI نے بھی 2019 اور 2020 میں پیگاسس کے ڈیمو ورژن خرید کر اندرونی طور پر اس کی جانچ کی، جس کا اعتراف بعد میں خود FBI نے کیا، اگرچہ انہوں نے اس کا فعال استعمال تسلیم نہیں کیا، مگر تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس کا دائرہ کار امریکی سرزمین پر موجود شہریوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ NSO گروپ کو اسرائیلی وزارت دفاع کی اجازت کے بغیر کسی ملک کو ٹیکنالوجی بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی اسرائیلی ریاست اس کی پشت پر براہ راست کھڑی ہے۔ پیگاسس محض ایک سافٹ ویئر نہیں بلکہ ایک ریاستی ہتھیار ہے جس کا مقصد اسرائیل کے بین الاقوامی اتحادیوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا اور ان کے اندرونی معاملات تک رسائی حاصل کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اتحادی امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایڈورڈ سنوڈن جیسے سابق امریکی انٹیلیجنس آفیسر نے بارہا خبردار کیا کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز نہ صرف آزادی اظہار بلکہ عالمی سطح پر جمہوری اقتدار کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے۔ اس تسلسل میں کوکا کے ماڈل سی کنٹرول کمیونیکیشن چینل مکمل طور پر فعال ہوتا ہے، جہاں اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹل دنیا بھر پر غلبہ حاصل کر کے نہ صرف دشمنوں بلکہ دوستوں کو بھی نگرانی میں رکھتا ہے۔ یہ بیانیہ واضح کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی اب صرف ڈیجیٹل ٹول نہیں بلکہ صہیونی طاقت کا سب سے خطرناک اور نادیدہ ہتھیار ہے۔ اسرائیل نے اپنی اثر انگیزی کو صرف امریکہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس نے دنیا بھر میں نظریاتی، معاشی اور عسکری پروکسیز کے ذریعے ایک عالمی نیٹ ورک تشکیل دیا ہے۔ ہندوستان میں اس میں ایک نمایاں مثال ہے۔ 2014 کے بعد نریندر مودی کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدوں اور انٹیلیجنس اشتراک میں پناہ اضافہ کیا۔ صرف 2022 میں ہندوستان نے اسرائیل سے $2 بلین سے زائد مالیت کے ہتھیار خریدے، جن میں سرویلنس، ڈرونز، اینٹی ٹینک میزائلز اور سائبر وارفیئر سلوشنز شامل تھے۔ BJP اور اسرائیل کے بیچ نظریاتی قربت بھی دیکھی گئی ہے، جہاں دونوں فریق اسلامی فوق، نیشنلزم اور مینورٹی سپریشن جیسے نظریات پر عمل پیرا ہے۔ اس تعلق کو بعض دانشور ہندو صہیونی گٹھ جوڑ بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف یورپ میں اسرائیل نے خاص طور پر مشرقی یورپی ممالک جیسے ہنگری، پولینڈ میں دائیں بازو کی حکومتوں کے ساتھ روابط مضبوط کیے۔ خلیجی دنیا میں 2020 کے ابراہم معاہدوں کے بعد صورتحال نے ڈرامائی موڑ لیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور بعد میں سعودی عرب جیسے ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے نہ صرف سفارتی سطح پر اس کو قبول کیا بلکہ اس کی ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور سرویلنس سسٹمز کو اپنانا شروع کر دیا۔ ایک مثال کے طور پر UAE نے اسرائیلی کمپنی سیلیبرائٹ کے ٹیکنالوجی خریدی، جس کے ذریعے انسانی حقوق کارکنوں اور سیاسی مخالفین کی نگرانی کی گئی۔ کوکا ماڈل کا الائنس آرمز ایکسٹینشن یہاں پوری طاقت سے عمل میں آتا ہے، جہاں اسرائیل بین الاقوامی سطح پر اپنی دفاع و نظریاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امریکہ اس اتحاد کو توڑتا کیوں نہیں؟ آخر ایک ایسا ملک جو سالانہ $3.8 بلین کی امداد دیتا ہے، جس کے صدر، کانگریس، میڈیا اور یہاں تک کہ پینٹاگون تک اسرائیلی پالیسیوں کو بچانے میں جتے رہتے ہیں، وہ آخر کیوں اس تعلق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب صرف یہ نہیں کہ اسرائیل واحد جمہوریت ہے یا امریکہ کا اتحادی ہے۔ اصل وجہ خوفناک اسٹریٹجک اور اندرونی انحصار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کی ٹیک انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے ایک نان آفیشیل بیک اپ بن چکا ہے۔ پیگاسس اور سیلیبرائٹ جیسے اسپائی ویئر صرف دنیا میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ امریکی ایجنسیوں کو بھی کوورٹ ٹولز کے طور پر سہولت دیتے ہیں۔
اگر یہ نیٹ ورک بند ہوتا ہے تو امریکہ کی عالمی سرویلنس کیپیسٹی متاثرہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا بڑا خوف جو پالیسی خلقوں میں سرگوشی کے طور پر موجود ہے وہ ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل سے ہاتھ کھینچا تو امریکہ کے اندر موجود پرو اسرائیل AIPAC-ADL کی طرف سے شدید بیک لیش آئے گا۔ یہ لوبی سیاسی کیریئر تباہ کرنے، میڈیا بلیک آؤٹ اور حتیٰ کہ FBI سطح پر تحقیقات کروانے کی طاقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر سائنٹک میکی نے ایک سابقہ کانگریس وومین نے صرف فلسطینیوں کی حمایت کی تو ان کا پورا سیاسی کیریئر ختم کر دیا گیا۔ تیسری اور سب سے گہری وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی ملٹری انڈسٹری اسرائیل کے ساتھ ڈیپلی انٹینگلڈ ہے۔ دونوں ممالک کی مشترکہ سائبر ویپنز، ڈرون ویئرفیئر، آئرن ڈوم اگر الگ کیا گیا تو امریکی دفاعی کمپنیوں جیسے لوک ہیڈ مارٹن اور رائتھون کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود ایک چھوٹے تصویراتی اسرائیل کے جال میں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ رشتہ توڑنا صرف تعلق ختم کرنا نہیں بلکہ اپنی معاشی، عسکری، ٹیکنالوجی اور حتیٰ کہ سیاسی خود مختاری کے خطرے میں ڈالنا ہے، اور یہ خوف یہی ڈیپینڈنسی اور نیریٹو کو زندہ رکھتی ہے۔ اسرائیل کے بغیر ہم اندھیرے میں ہیں۔